اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ قرآن مجید کی سورہ حدید کی آیت نمبر 6، اس پر ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور میں نے آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، گزشتہ سیشن میں ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا تھا، اور آج میں اس گفتگو کو کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہم جو اگلی اور بہت زیادہ اہم وہ بھی آیات ہیں، انشاءاللہ اس کا ہم آغاز کریں گے۔ قرآن مجید کی جو سورہ اور جو آیت آپ کے سامنے ہے کہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، اس کا ہم نے اس کی وضاحت کی کہ کس طریقے سے رات جو ہے وہ دن میں داخل ہوتی ہے، اور دن جو ہے وہ رات میں داخل ہوتا ہے، رات جو ہے وہ دن میں تبدیل ہوتی ہے، اور دن جو ہے وہ رات میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اس آیت کی تفسیر میں جو ظاہری طور پر مثلا عام طور پر ہمارے علماء نے اس پر بات کی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر یہ نظام گریجول نہ ہوتا اور تدریجی نہ ہوتا تو یہ کائنات جو ہے وہ کبھی بھی رہنے کے قابل نہ ہوتی اور یہ زندگی کے قابل نہ ہوتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اتنا ایک سسٹم بنایا ہے اور جو بہت آرگنائزڈ ہے اور بڑا منظم ہے، اور اس سسٹم کے تحت جو ہے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو جو ہے وہ خلق کیا ہے۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہم جتنی بھی بات کرنا چاہیں وہ کم ہے کہ اس کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ جو اس بہترین نظام ہے جس کو ہم تصور کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی ہم نے ایک اسپریچول کانٹیکسٹ میں نے ایک بات کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ رات کا دن میں تبدیل ہونا یعنی تاریکی اور ظلمت اور روشنی اور نور، یہ دو اصطلاحات ہیں جو مسلسل قرآن میں استعمال ہوتی ہیں۔ جو بھی چیز جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، جس کا تعلق عالم ملکوت سے ہوتا ہے، جس کا تعلق انسان کے فضائل سے ہوتا ہے، وہ سب کی سب چیزیں جو ہیں اس کا تعلق نور سے ہے، اس کا تعلق روشنی سے ہے، اس کا تعلق نورانیت سے ہے، اور ہر وہ چیز کہ جس کی برگشت جہالت کی طرف ہوتی ہے، جس کی برگشت ظلم و ستم اور شر اور ایول کی طرف ہوتی ہے، اس کو تاریکی اور ظلمت سے تعبیر جو کیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر ان کو نور میں یعنی روشنی میں داخل کریں۔ تو یہاں سے ہم دو اہم ہم نے درس یہاں پر بات کرنی ہے اور کی بھی ہے تھوڑی سی، وہ یہ کہ یہ رات اور دن کا تبدیل ہونا جو ہے وہ ایک اپنی رات جو ہے اپنی ماہیت اپنی ذات کے لحاظ سے تبدیل ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب دن آتا ہے تو رات سائڈ پہ ہو جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن سائڈ پہ ہو جاتا ہے، بلکہ یہ دن اور رات کا جو سفر ہے یہ ایک اندرونی سفر ہے، ایک ایسا سفر ہے جو اپنی حقیقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ رات جو ہے اپنی تمام تر حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ دن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انسان کی جو پیوریفیکیشن اور انسان کے جو درجات کی تبدیلی ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ یعنی انسان اگر علم حاصل کرتا ہے، انسان اگر معرفت حاصل کرتا ہے، انسان اگر بصیرت حاصل کرتا ہے، انسان اگر تقوی حاصل کرتا ہے، انسان اگر ایمان کی اعلیٰ منازل کی طرف جاتا ہے، یا اس کے برعکس انسان جو ہے وہ تنزلی کی طرف جاتا ہے، انسان جو ہے وہ شر اور برائی کے راستے کی طرف جاتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کی ذات جو ہے وہ خود تبدیل ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذات میں کوئی تبدیلی نہ آئے اور جو ہے وہ باہر سے کوئی چیز تبدیل ہو اور وہ اپنی جگہ پر موجود رہے، بلکہ وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی ماہیت کے اعتبار سے جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف میں نے گزشتہ لیکچر میں اشارہ شاید نہیں کیا تھا، اور وہ یہ کہ یہاں پر ہم نوٹ کرتے ہیں کہ رات کا دن میں تبدیل ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ غیر محسوس
ہوتا ہے، یعنی انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ گریجولی جو ہے انسان نور سے ظلمت اور ظلمت سے نور کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہی چیز ہماری عام زندگی میں بھی ہوتی ہے۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم برائی کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں، یا اگر ہم اچھائی کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اچھائی کی طرف جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ چیز بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ انسان کو کبھی کبھی معلوم بھی نہیں ہوتا، اتنا غیر محسوس سفر ہے انسان کا کہ جو انسان کبھی شرک میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی انسان جو ہے وہ ظلم و ستم اور اخلاقی لحاظ سے جو اس میں ڈیفیشنسیز آتی ہیں، وہ ساری کی ساری انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے وہ اچھا انسان ہو کبھی، ہو سکتا ہے وہ نیک انسان ہو کبھی، لیکن اس کی نیکی کا، اس کے نیک ہونے کا، اس کی برائی میں تبدیل ہونا اور برے انسان میں تبدیل ہونا، یہ اتنا غیر محسوس اور گریجول پروسیس ہے کہ انسان جو ہے اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر یہ تبدیلیاں اندر رونما ہو رہی ہیں۔ لہٰذا ان تبدیلیوں پر توجہ رکھنے کے لیے قرآن جو ہے وہ بار بار غور و فکر کی بات کرتا ہے، بار بار عقل و شعور کو استعمال کرنے کی بات کرتا ہے، بار بار تذکر اور تدبر کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن 3 مقامات پر کہتا ہے کہ جب انسان کو کہا جاتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے تو 3 مقامات پر قرآن فوکس کرتا ہے۔ ایک تو مقام وہ ہے کہ جو عالم طبیعت کے اوپر، کہ ہم ان زمین اور آسمانوں کے اوپر، ان کی خلقت کے اوپر غور کریں۔ ایک قرآن جو ہے کہتا ہے کہ قوموں کی سرگزشت اور قوموں کی داستانوں پر ہم غور کریں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بہت سارے قصے اور داستانیں نقل کی ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ان داستانوں اور ان قصوں اور ان سٹوریز کے اندر جو عبرت ہے، جو لیسنز ہیں، وہ ہم حاصل کر سکیں اور ہم ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ قرآن مجید میں بہت ہی خوبصورت سٹوریز موجود ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کی سٹوری موجود ہے، موسیٰ اور خضر کی سٹوری موجود ہے، پھر انبیاء کی الگ الگ سٹوریز موجود ہیں۔ ان ساری کہانیوں اور داستانوں، حضرت آدم کی ہو، حضرت موسیٰ کی ہو، حضرت عیسیٰ کی ہو، حضرت نوح کی ہو، حضرت ہود کی ہو، جتنی بھی کہانیاں اور جتنی داستانیں، اسی طرح اصحاب کہف کی جو ہے داستان، ان سب میں فل آف میسیجز ہیں۔ اس میں اتنے میسیجز موجود ہیں اخلاقی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، کہ جو ہم اپنی زندگی کو حقیقتاً تبدیل کر سکتے ہیں، اور اسی کا نام ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ میں ہدایت ہوں پوری عالم انسانیت کے لیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ رسول کی ذات جو ہے وہ ختم مرتبت اور خاتم النبیین ہے، یعنی اس کا بنیادی ختم نبوت کا اور ختم قرآن کا جو بنیادی میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کے حوالے سے اور گائیڈنس کے حوالے سے جتنے بنیادی اصول ہیں اب وہ انسان کو بتا دیے گئے ہیں۔ اب انسان کو کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اب انسان کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اسی کتاب پر غور و فکر کرے اور انبیاء کی تعلیمات پر غور و فکر کرے، اور اس کے ذریعے سے اپنے لیے جو ہے وہ اصول ہدایت جو ہے وہ حاصل کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ جس کو واقعاً ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہے اور ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، ہمیں اصلاً اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ دوسری آیت قرآن مجید کی یہ میں نے لکھی ہے، اب اس پہ آپ ذرا دیکھیے گا کہ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اسرار کو بھی جانتا ہے اور ان کو بھی جانتا ہے جو زیادہ ہڈن ہیں اور زیادہ اسرار ہیں۔ میں نے شاید پچھلے درس میں اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی کہ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے دل میں موجود ہیں، کچھ ایسے اسرار ہمارے دل میں موجود ہیں جو ہمیں معلوم ہے لیکن کسی اور انسان کو معلوم نہیں ہے۔ کچھ ہمیں اس کی آگاہی ہے، ہمیں اس کی معرفت ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہے، لیکن دوسرے دیکھنے والے کو نہیں لگتا۔ میں اندر سے کتنا خراب ہوں وہ مجھے معلوم بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا لیکن دوسرا آدمی جو ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے نیک سمجھتا ہو، آپ کو اچھا سمجھتا ہو۔ ہر ایک میں اتنا شعور نہیں ہوتا، ہر ایک میں اتنی آگاہی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کی ماہیت کو سمجھ سکے۔ لیکن اس آیت میں ایک اور باریک نقطے کی طرف اشارہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ان اسرار سے بھی واقف ہوں جس سے تم خود بھی واقف ہو۔
لیکن میں تمہارے ان اسرار سے بھی واقف ہوں جس سے تم خود بھی واقف نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے اندر ایسی اخلاقی برائیاں ہو سکتی ہیں کہ جو ہم خود بھی جن کو نہ جانتے ہوں۔ لہٰذا میں نے کئی مرتبہ یہ مثال دی کہ شیطان جو ہے وہ اپنے غرور کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ جب اس کو سچویشن میں ڈالا گیا، جب اس کو امتحان میں ڈالا گیا، جب وقت آیا تو پھر اس کا تکبر جو ہے وہ ظاہر ہو کے سامنے آیا۔ لیکن یہ سوال ہو سکتا ہے کوئی کرے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب کہاں پہ ملے گا، لیکن یہ سوال ہو سکتا ہے کرے کہ یہ شیطان، یہ ابلیس جو 6000 سال سے اللہ کی عبادت کیے چلا آ رہا تھا، کیا اس کو یہ اندازہ تھا کہ اس کے سینے میں یہ غرور اور تکبر نام کی کوئی چیز جو ہے پرورش پا رہی ہے؟ کیا شیطان کو یہ پتا تھا کہ وہ مغرور ہے، یا جب وقت آیا تو اس کو یہ پتا چلا کہ اس کے اندر یہ چیز جو ہے پائی جاتی تھی؟ اور پھر یہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہے کہ جب ہم نارمل حالات میں ہوتے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کو اچھے لگتے ہیں، لیکن مسئلہ نارمل حالات کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب وقت آتا ہے، جب آزمائش کا وقت آتا ہے، جب حق اور باطل کے جدا ہونے کا وقت آتا ہے، تو وہاں پر لوگوں کی ماہیت جو ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے، وہاں پر لوگوں کی حقیقت جو ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے۔ تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ یہ دن ہے مولا کائنات امام علی کی ولادت کے، اور میں نے مختلف جگہ پر جو میری ابھی حالیہ سپیچز تھیں، میں نے بعض جگہ پر یہ اشارہ بھی کیا کہ امام علی علیہ السلام سے بڑھ کر تو ہم کسی کو نہیں سمجھ سکتے کہ جس میں تمام انسانی کمالات ہوں، ایک ایسی ہستی، ایک ایسی حقیقت کہ جس میں کوئی ایسی صفت جو انسانی اخلاقی ہو جو ان میں نہ ہو۔ لہٰذا وہ انسان کامل تھے، لہٰذا ان میں کوئی کمی نہیں تھی، اور دشمن نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ اے علی تمہارے علم میں کمی ہے، تمہاری شجاعت میں کمی ہے، تمہارے اندر فلاں اخلاقی ڈیفیشنسی ہے۔ دشمن نے بھی علی پر اس لحاظ سے اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس لحاظ سے اعتراض کیا کہ تمہاری عدالت اتنی شدید ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تمہارا خدا کے راستے میں تمہارا جو عمل ہے وہ اتنا سخت ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود حضرت علی سے زیادہ مظلوم شاید ہمیں پوری تاریخ میں کوئی نہیں ملے گا۔ تو وہ بھی بنیادی طور پر یہی تھا کہ آپ کو ایسے افراد کا سامنا کرنا پڑا کہ جو بنیادی طور پر مسلمان ہی تھے، اپنے ہی لوگوں میں سے تھے، کفر اور شرک کا نام نہیں لیتے تھے، کلمہ گو تھے، رسول اور نبی کے نام پر جو ہے وہ سب کچھ کرتے تھے۔ لیکن بہت سے ان میں لوگ ایسے تھے کہ جب ان کو سچویشن کا سامنا کرنا پڑا، جب ان کو امتحان کا وقت آیا، تو وہاں پر جب ضرورت تھی کہ یہ سمجھیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، اور حضرت علی کے حق کو حق سمجھ کر ان کی پیروی کرنا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عملاً ایسا نہیں ہوا۔ تو تاریخ کے ہر دور میں جو ہے وہ ایسا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم نے جو بنیادی طور پر بات شروع کی تھی وہ قرآن مجید کی یہ آیت تھی کہ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ ہم نے بڑا اہم موضوع شروع کیا اور وہ تھا قربتاً الی اللہ، اور وہ تھا کلوزنس ٹو گاڈ، کہ قربت اللہ اور تقرب الی اللہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ میں نے جو گزشتہ ہفتے ایک دو نقطے بیان کیے تھے، میں اس کی طرف آنے کے بعد میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک بات کی تھی ان دوستوں کے لیے کہ جو میرا خیال ہے کہ شاید نہ ہو پچھلے درس میں، کہ ہم جب کلوزنس کی بات کرتے ہیں تو ایک ہماری دنیاوی اور سوشل پوزیشن ہوتی ہے کہ جہاں پر مثلاً میں کہتا ہوں کہ فلاں شخص میرے بہت قریب ہے، یا میں جو ہوں فلاں شخص کے بہت قریب ہوں۔ تو ہم جب اس معنی میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر کسی کے قریب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہوں، یعنی میرا ایک انفلوئنس ہے جو اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا شخص جس کے میں قریب ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے خاص جو ہے توجہ دیتا ہے اور خاص عنایات سے نوازتا ہے، مجھے میری مدد کرتا ہے جب مجھے وقت آتا ہے، یا مجھے آؤٹ آف دی وے جا کر جو ہے چاہے میں اس کو ڈیزرو نہ بھی کرتا ہوں لیکن مجھے وہ سپورٹ کرتا ہے۔ یہ جو سپورٹ کرنا ہے کسی کو اپنے قریب ہونے کی وجہ سے، یہ ہماری روایات میں، احادیث میں اور ہمارے علماء نے بڑی خوبصورت طریقے سے، خاص طور پر آیت اللہ مطہری نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ مجازی ہے، یعنی فگریٹو ہے،
یعنی سمبولک ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر آپ میرے قریب ہیں یا میں آپ کے قریب ہوں تو یہ دراصل ہماری اپنی کنسپچول اپروچ ہے اور ہم اپنے طور پر اس کو اعتبار کرتے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ نہیں ہے. لیکن جب ہم اللہ سے قربت کی بات کرتے ہیں تو اللہ سے قربت کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک ذات تھی، آپ کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں فرعون بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، تو ان سب میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کو جنت ملے گی یا ان کو جنت کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز کیا جائے گا اور فرعون اور ابو جہل کو جو ہے وہ جہنم میں بھیجا جائے گا؟ تو یہ دراصل سوچ جو ہے ہماری، چونکہ دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہماری ایک میٹیریلسٹک اپروچ سے ہم قیامت کو بھی دیکھتے ہیں اور قربت اللہ کے مسئلے کو بھی، کلوزنس ٹو گاڈ کو بھی ہم اسی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیز ہمیں قرآن کی آیات اور روایات بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اللہ کی طرف کلوزنس ہے یا اللہ کے ساتھ ہمارا جو ڈسٹنس ہے وہ ایک حقیقی ڈسٹنس ہے. وہ ایک ایسا ہے کہ جو ہمارے درجات میں ایک تبدیلی کا نام ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ کے کلوز ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے دے گا، یا اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا، بلکہ یہ کہ حقیقتاً انسان جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے انسان اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھتا ہے اسی طرح وہ حقیقتاً قدم بڑھاتا ہے. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہیں تو آپ کو جو ہے وہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں وہاں پہنچ گیا، بلکہ آپ کو حقیقتاً آپ کو فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، آپ کو راستہ طے کرنا پڑتا ہے. لہٰذا آپ جب آدھا راستہ طے کر لیتے ہیں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کے ڈیسٹینیشن میں کتنا فرق رہ گیا ہے، کتنے کلومیٹر رہ گیا ہے اور کتنا آپ نے طے کر لیا ہے. لہٰذا اللہ کے ساتھ کلوزنس کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم حقیقتاً ایک مانوی اور اسپرچول جرنی ہے جو ہماری آغاز ہوتی ہے، اور ہم حقیقتاً کچھ سٹیجز کو جو ہے وہ طے کرتے ہیں اور ان سٹیجز کو ہم حاصل کرتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو کلوزنس ٹو گاڈ کے حوالے سے جب ہمیں بات کرنی چاہیے تو ہمیں اس حوالے سے جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی بات کی کہ نیت کا جو ایشو ہے وہ اس میں بہت زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو جانتا ہے. تو نیت میں نے پہلا نقطہ یہ بیان کیا تھا کہ نیت کے دو پارٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کی نیت کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یعنی اس کو پتا ہو، اس لیے کہ عادت کے طور پر اگر ہم کچھ کریں تو اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ روزہ رکھ رہے ہیں. یعنی اگر اچانک کوئی نماز میں ہم سے پوچھ لے کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو تو اچانک ہم پریشان ہو جائیں گے، ہم کیا کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری غرض و غایت کیا ہے. ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم اخلاص کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے اس کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے. اب میں آتا ہوں ان 2 یا 3 اہم نکات کی طرف جو مجھے آج بیان کرنے ہیں. ایک ہمارے پاس جو ہے وہ روایت ہے، اور وہ روایت ہمارے پاس یہ ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. آخر اس کا کیا مطلب ہے کہ جب یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے میں ایک واقعہ ہے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اس واقعے سے ہمیں اس کی حقیقت پتہ چلے گی کہ جنگ صفین سے جب مولا کائنات امیر المومنین واپس آ رہے تھے تو امام سے کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین، کاش میرا بھائی آپ کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوتا. تو امام علی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ کیا اس کو کوئی بغیر ایکسکیوز کے وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ اگر اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں تھا تو پھر اس کو اس کے بارے میں کیا سوچنا اور کیا فکر کرنی. لیکن اگر اس کے پاس ایکسکیوز تھا اور وہ ہمارے ساتھ جانا چاہتا تھا اور اس کی نیت میں یہ تھا کہ وہ میرے ساتھ اس جنگ میں شریک ہو، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کسی ایکسکیوز تھا، اس کے پاس کوئی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکا، تو گویا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے ہمارے ساتھ جنگ صفین میں
ہمارے ساتھ جنگ کی، اور اس کو بھی وہی ثواب ملے گا کہ جو جن لوگوں نے اس جنگ میں شرکت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں صرف یہی شخص نہیں بلکہ وہ لوگ کہ جو اپنی ماؤں کے شکم میں موجود ہیں، یعنی جو بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اگر وہ بھی اپنے مقصد کے لحاظ سے، اپنی اپروچ کے لحاظ سے، اپنے مشن کے لحاظ سے اگر وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی نیت یہ ہے، تو گویا قیامت کے دن وہ بھی جنگ صفین میں میرے ساتھ جو انہوں نے مجاہدت کی وہ اس میں شریک ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیت کا جو عمل دخل ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے، ہم جب کہتے ہیں کہ کاش امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں تو ہم ان کا ساتھ دیں، تو اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ کربلا میں نہیں تھے تو تب بھی ہماری نیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں ہم موجود ہوں، اور ہم سب کی یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کو دیکھ سکیں اپنی نگاہوں سے، لیکن اگر ہم نہیں دیکھتے لیکن ہم ان کے مشن پر چل رہے ہیں کہ جو مہدویت کا مشن ہے، جو عدالت اور عدل و انصاف کا مشن ہے، تو پھر ہمیں اس چیز کی پریشانی نہیں ہے، ہمارا شمار بھی ہو سکتا ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوں گے یا شریک ہوں گے۔ اسی طرح میں ایک بڑی اہم روایت ہے جو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ الراضی بفعل قوم، اگر کوئی شخص کسی قوم کے فعل پر راضی ہو جائے قد داخل فیہ معہم، تو گویا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، تو گویا وہ اس فعل میں اور اس عمل میں شریک ہے۔ یہ بڑی ہی آئی اوپننگ حدیث ہے اور بہت ہی ایک قسم کی ویک اپ کال بھی ہے کہ اگر آپ نہیں بول رہے، اگر آپ خاموش ہیں لیکن آپ دل سے راضی ہیں کسی غلط کام کے اوپر، کسی برے کام کے اوپر، تو آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا کہ جو اس کام کو عملاً انجام دے رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ نیت کا مسئلہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس مسئلے کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم قرآن مجید میں جائیں اور اس میں بھی ایک ہمیں بہت خوبصورت مثال ملتی ہے، وہ ہے قوم سمود کی۔ قوم سمود کے زمانے میں ظاہر حضرت صالح موجود تھے، اور یہ وہ قوم تھی جو شام اور حجاز کے درمیان کے پہاڑی علاقوں میں رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی زرخیز زمین عطا کی تھی، اور اس زرخیز زمین میں ان کے پاس بڑے خوبصورت مکانات بھی تھے، بڑے مضبوط مکانات بھی تھے۔ تو وہاں پر جو ایک اونٹنی جو ہے وہ وہاں پہاڑوں سے نکلی ایک معجزے کے طور پر، جس کو ناقۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں پر ان میں سے ایک شقی، اور پھر جب حضرت صالح نے کہا کہ تم جو ہے دنوں کو تقسیم کر لو کہ ایک دن میں یہ اونٹنی جو ہے یہ پانی پیے گی اور تم پھر اس کو کچھ نہیں کہو گے، اور دوسرے دن تم آ کر جو ہے وہ پانی پیو گے، لیکن اشقا کا لفظ استعمال کر کے قرآن یہ کہتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے جو ہے وہ بنیادی طور پر کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا اور اس کو جو ہے ہلاک کر دیا۔ تو جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ قرآن یہ کہتا ہے فَكَذَّبُوهُ، کہ ان سب لوگوں نے اس کی تکذیب کی، فَأَقَرُوهَا، اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے عذاب کے ذریعے سے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں ایک شخص تھا کہ جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا لیکن ہلاک کیا، لیکن جو ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ سب کے سب جو تھے وہ اس کے قتل میں اور اس کی ہلاکت میں شریک تھے۔ یہ بہت ہی اہم قرآن کی آیت ہے جو ہمیں اس نقطے کی طرف ہمیں بتاتی ہے کہ نیت کا عمل دخل کتنا ہے، کہ الراضی بفعل قوم، اگر کسی قوم کے فعل میں آپ راضی ہیں، اس کے آپ راضی ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، قد داخل فی معہم، تو گویا وہ ایسا ہی ہے کہ جو اس میں جو ہے وہ داخل ہے۔ تو اب میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو عمل کا تعلق جو ہے وہ دو چیزوں سے ہے۔ ایک تعلق ہے اس عمل کا کہ اس کی تاثیر کو دیکھا جائے، مثلا اگر آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو آپ نیک عمل کب انجام دیتے ہیں؟ اس نیک عمل کو ہمیں دو لحاظ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی تاثیر کیا ہے، یعنی ہمیں اس کے آؤٹ کمز کو دیکھنا پڑے گا، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل بڑا نیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس عمل کی ہمارے سے کیا نسبت ہے، اس کے پیچھے ہماری جو ہے وہ نیت جو ہے وہ کیا ہے، کہ ہم اس نیت کو جو ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو جس طریقے سے
एक इंसान जो है उसका एक जिस्म होता है और इसी तरीके से इंसान की एक रूह होती है। तो इसी तरीके से अमल का एक ज़ाहिरी रुख होता है और एक उसकी रूह होती है। उस रूह जो है अमल की, दरअसल उसको नीयत कहते हैं। यानी हमारी, अगर हम अपने ज़ात में अपना जायजा लें तो हमारी एक शख्सियत है और हम एक शख्स भी हैं। शख्स होने की हैसियत से हमारा एक ज़ाहिरी रुख है, हमारा एक बदन है, हमारा एक जिस्म है, और दूसरी तरफ हमारी एक शख्सियत भी है। शख्सियत का ताल्लुक जो है हमेशा हमारी रूह से होता है, हमारी नीयत से होता है, हमारी असल हकीकत से होता है, हमारी मार्फत से होता है, हमारे मजमूई बातनी सिफात से होता है। तो इसी तरीके से ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह इंसान को हम जिस्म और रूह में तकसीम करते हैं, इस तरह इस अमल का भी एक जिस्म होता है और एक इसकी रूह होती है। और अमल की रूह का नाम जो है बुनियादी तौर पर वो हम उसको नीयत कहते हैं। तो ये नुक्ता जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी तरफ जो है वो नुक्ता को तवज्जो करें। एक और बात जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये कि रिवायात में हमारे पास मौजूद है कि हम अपने हर काम को इबादत में तब्दील कर सकते हैं। हम हर काम को जो है हम मसलन एक आम काम है, लेकिन अगर हमारी उसमें नीयत अच्छी होगी तो अपने नीयत के जरिए से वही काम जो इबादत नहीं है लेकिन हम उसको इबादत में जो है तब्दील कर सकते हैं। तो ये जो है एक बड़ी अहम रिवायत है कि जो आयतुल्लाह उस्ताद तकी मिसबा ने अपनी किताब में इसको नकल किया है। और उन्होंने ये नकल करने से मुतालिक जो है एक और बात भी लिखी कि वही कहते हैं कि मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता इस तरह की रिवायात बता के, लेकिन कभी कभी वो कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये जो नीयत का मसला है ये इतना ज्यादा बारीक है और इतना ज्यादा मुश्किल है कि इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि उसके इखलास की स्टेज क्या है, उसके इखलास की नौयत क्या है। अब वो रिवायत क्या नकल करते हैं, वो रिवायत इतनी खूबसूरत है कि जिसमें वो कहते हैं कि जब इंसान अपना कोई अमल अंजाम देता है तो वो अमल जो है वो मुख्तलिफ स्टेजिस से गुजर कर खुदा के पास पहुंचता है, मुख्तलिफ मरातिब को तय करके खुदा के पास पहुंचता है। मिसाल के तौर पर पहला आसमान है, दूसरा आसमान है, चौथा आसमान है। हर आसमान के ऊपर मलाइका जो है इस अमल को परखते हैं और अमल को परखने के बाद उसमें ये देखते हैं कि उसमें कबूल इखलास कितना है, उसमें इंसान का खुलूस कितना है, उसकी नीयत कितनी जो है वो इलाही है और तकर्रुब इल्लाह उसमें पाया जाता है। इसके बाद वो पास ऑन कर देते हैं तीसरे चौथे आसमान की तरफ। वहां मलाइका हमारे अमल को फिर इवेलुएट करते हैं और इवेलुएट करने के बाद जब वो देखते हैं कि हमारा अमल खालिस है तो इसके बाद वो फिर उसको यहां तक के वो अमल जो है वो खुदा के पास पहुंच जाता है। तो जो हदीस है वो ये है कि बाज दफा खुद मलाइका को भी पता नहीं चलता कि अमल जो है उसमें मिलावट पाई जाती है, अमल में खोट पाई जाती है, अमल में जो है वो गैरुल्लाह शामिल हो गया है। लिहाजा वो मलाइका जो है उसको इवेलुएट करते हैं और उसको अगले मलाइका की तरफ जो है वो मुंतकिल कर देते हैं। यहां तक कि जब ये अमल खुदा के पास पहुंचता है तो अल्लाह ताला ये बताता है मलाइका को कि देखो ये अमल जो है ये मेरी खातिर अंजाम नहीं दिया गया, लिहाजा मैं इसको कबूल नहीं कर सकता। तो अब आप देखें कि ये चीज जो है वो अपनी जगह पर बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है कि हम जब भी बात करते हैं अमल की और नीयत की तो उसकी जो है यहाँ पर एक खास अहमियत है और वो हमें उस पर गौर करने की जरूरत है। अभी सिर्फ मैं इख्तिताम के ऊपर ये टॉपिक जो है वो हम उसको खत्म कर रहे हैं। मैं दो दास्तानें हैं जो मैं आपके सामने नकल करना चाहता हूं और इसके बाद में एक बड़ा अहम नतीजा है जो आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आयात रिवायात और हमारे उलमा की जो गुफ्तगू है, रोशनी है, उसमें उन्होंने ये उसमें बयान किया है। एक आपको मालूम है कि हारून की जो बीवी है जुबैदा, ये जुबैदा जो है इसके बारे में अब ये वाकया नकल किया है आयतुल्लाह मुताहरी ने अपनी किताब में। वो कहते हैं कि इस जुबैदा ने अपने दौर में जाहिरी तौर पर एक दो अच्छे काम किए। उसमें से एक ये था कि मक्के में चूंकि पानी का बड़ा प्रॉब्लम थी तो वहां पर एक नहर बनवाने में बहुत ज्यादा एक जमाने में पैसा खर्च किया गया और ये हारून के दौर तक मक्के में सिवाय जो है वो आबे जमजम के कोई और नहर मौजूद नहीं थी। लेकिन आज जो है वहां पर इसने फिर बहुत पैसा खर्च किया और खर्च करने के बाद जो है वो एक नहर वहां पर बनवाई और उसमें आज भी उसको कहते हैं जुबैदा के नाम से वो मंसूब है। तो फरमाते हैं कि किसी ने ख्वाब में हारून की बीवी
زبیدہ کو دیکھا اور کہا کہ تم نے اتنا بڑا کام انجام دیا، اتنا نیک کام انجام دیا، تو تمہیں اس کا ثواب کیا ملا؟ تو اس کے بعد اس نے جواب یہ دیا کہ اب بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا، ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ عمل بہت اچھا ہے، ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے یہ عمل بہت بڑا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ عمل کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ جس میں ہم عمل کے نتائج کو دیکھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ عمل کا نتیجہ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے زبیدہ نے جب نہر بنائی تو ایک دنیا ہے، ایک خلقت ہے جو اس پانی سے استفادہ کر رہی ہے، جو انتہائی مثبت بھی ہے اور جو انسانی بھی ہے اور بہت اچھا بھی ہے، لیکن اس عمل کا زبیدہ سے کیا تعلق ہے؟ اس میں نیت کیا تھی؟ کیا اس کی نیت یہ تھی کہ واقعاً انسانیت کی خدمت کرے، یا اس کی نیت یہ تھی کہ تاریخ میں اس کا نام باقی رہ جائے اور دنیا اس کو اس لحاظ سے یاد کرے کہ اس نے ایک بہت بڑا کام کیا؟ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو دیکھتا ہے تو وہ عمل کے نتائج کو بھی دیکھتا ہے اور عمل کی نیت کو بھی دیکھتا ہے، اس عمل کا اس شخص کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو اس نے خواب میں یہ کہا کہ چونکہ جو بیت المال جس میں سے میں نے خرچ کیا بہت زیادہ اور یہ نہر بنوائی، تو اس بیت المال میں ہم نے لوگوں کا پیسہ غصب کر کے ہم نے رکھا ہوا تھا، اور لوگوں کا حق جو ہے اس بیت المال میں موجود تھا، وہ حق کہ جو ہم نے لوگوں کو نہیں دیا، اور جو ثواب مجھے ملا وہ مجھے نہیں ملا، وہ ملا ان لوگوں کو کہ جن کے یہ پیسے بیت المال میں موجود تھے۔ یعنی جتنا بھی اجر تھا میرے اس کام کا مجھے نہیں دیا گیا، بلکہ ان لوگوں کو دیا گیا کہ جن کا یہ حق جو ہے اس کو بنانے میں کسی نہ کسی جہت سے تھا۔ تو آپ دیکھیں یہ واقعہ، اور وہ واقعہ جو آپ نے سب نے سن رکھا ہے کہ جب بہلول نے دیکھا کچھ لوگ مسجد بنا رہے ہیں، رات کو آ کے اس نے اپنا نام لکھ دیا مسجد بہلول، تو وہ لوگ بڑے غضبناک ہوئے، بڑے غصے ہوئے اور کہا کہ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہم نے بنائی ہے؟ تو بہلول نے ایک بڑا تاریخی جواب دیا، اس نے کہا کہ لوگ غلطی کر سکتے ہیں، لوگ ہو سکتا ہے غلطی سے سمجھیں کہ میں نے مسجد بنائی ہے، لیکن خدا جو ہے وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا، خدا جو ہے وہ اشتباہ نہیں کر سکتا کہ یہ جو ہے کسی نے بنائی ہے۔ تو یہ دو واقعات اور جو آج باتیں ہم نے کی اس کی روشنی میں یہ جو نقطہ آخری جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ کوئی کام ہمارے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے، بڑا عظیم ہوتا ہے، بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ کے نزدیک بھی وہ کام بڑا ہو اور عظیم ہو، اور کبھی کبھی ہمارے نزدیک، لوگوں کے نزدیک وہ کام چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کام بہت عظیم اور بڑا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر چونکہ یہ وقت ہے امام علی علیہ السلام کی ولادت کا، تو یہ بھی میں اشارہ کرتا چلوں کہ قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو یہ آیت سنی اور شیعہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مولا کائنات نے جب اس فقیر کو اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر دی تو اس کے نتیجے میں جو ہے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اب بعض مفسرین نے یہ کوشش کی کہ اس کو دنیاوی لحاظ سے ایویلویٹ کریں اور یہ کہیں کہ یہ بہت ہی قیمتی انگوٹھی تھی، لیکن حقیقت یہ کہ انگوٹھی وہ عام انگوٹھی تھی، اس میں کوئی یہ نہیں کہ وہ ہیرے کی بنی ہوئی تھی، ڈائمنڈ کی بنی ہوئی تھی یا گولڈ کی بنی ہوئی تھی، لیکن امیر المومنین کا جو اخلاص کا لیول تھا، جو معرفت کا لیول تھا، ورنہ نماز میں تو میں اور آپ بھی انگوٹھی دے سکتے ہیں، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے، ظاہری عمل جو ہے اس سے زیادہ اس عمل کے پیچھے جو ہے اس کا باطن، اس کے پیچھے جو نیت ہے، اس کے پیچھے جو اخلاص ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ضربت علی ابن ابی طالب افضل من عبادت الثقلین، تو وہاں پر بھی یہ ضربت جو عمرو ابن عبد ود کو آپ نے لگائی، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اور پہلوان بھی اس کو اگر قتل کر سکتا تھا، لیکن اس ضربت کی اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ معرفت اور وہ اخلاص، وہ اخلاق جو علی کے اندر تھا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے زیادہ۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جب خیبر کا دروازہ آپ نے اکھاڑا تو آپ خود یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما قلعت باب خیبر بے قوت جسمانیت، میں نے اپنی قوت جسمانی کے ذریعے سے نہیں اس کو اکھاڑا، بلکہ بے قوت ربانیت، ربانی اور الہی قوت کے ذریعے سے اکھاڑا۔ یعنی امیر المومنین کہنا چاہتے ہیں کہ تم جو ہو مادیات اور جسمانیات سے ہٹ کر تم روح اور باطن اور انسان کی حقیقت اور اس کے پیچھے جو معرفت ہے، جو اخلاص کا لیول ہے،
اس کو جو ہے تم توجہ کرو تاکہ تم جو ہو وہ بہتر طریقے سے اپنے عمل کو جو ہے اس کی قدر و قیمت جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہو سکے. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عمل میں زیادہ سے زیادہ ہم اخلاص پیدا کر سکیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. All attendees are muted and may unmute themselves by آپ pressing کوشچن اگر star کوئی کرنا چاہیں 6. تو کوشچن کر سکتے ہیں ابھی.